اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم سلسلہ تفسیر القرآن میں قسط نمبر 11 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی تفسیر القرآن سلسلے کی نئی ویڈیو کا لنک آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین و سامعین، رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے اندر اور آیت نمبر 4 کے اندر متقین کی، پرہیزگاروں کی نشانیاں اور ان کی جو علامات ہیں ان کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، متقین کی پہلی علامت بیان کی گئی۔ تو اس میں وہ ساری چیزیں کہ جن کا ادراک انسان کی عقل نہیں کر سکتی، نہ اس کی سوچ، نہ اس کا تخیل، نہ اس کا خیال وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی تفکرات کے گھیرے میں وہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ فرشتے، وحی کا نزول، اور اس کے ساتھ ہی جنت اور دوزخ اور خود ذات الہی، یہ آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے یہ سارے کے سارے مناظر، لیکن باوجود اس کے ان تمام مناظر کے اوپر یقین رکھنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، کہ ان کی زبان سے نکلا کہ یہ قرآن ہے تو ہم مان جائیں کہ یہ قرآن ہے۔ جو جو انہوں نے فرمایا تو بلا شک و شبہ اس پہ یقین رکھنا، یہ ہے ایمان بالغیب، جس کو قرآن مجید برہان رشید نے متقین کی پہلی علامت قرار دیا۔ دوسرے نمبر پہ متقین کی علامات میں سے جو دوسری علامت بیان کی گئی قرآن مجید برہان رشید کے اندر، وہ ہے کہ وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز، قائم کرتے ہیں نماز۔ آج تو وہ ماحول ہے نا کہ جس ماحول میں مسجدیں بالکل ویران اور خالی پڑی ہیں، خیر یہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، دوسری علامت جو ہے وہ نماز کے قائم کرنے کو اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کو بولا گیا ہے اور بتائی گئی ہے۔ نماز کو پڑھنا کیا ہوتا ہے اور نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے قرآن مجید برہان رشید کے اندر متقین کا جب بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان کی نماز کا جب بھی تذکرہ کیا گیا ہے تو نماز پڑھنے کے حوالے سے نہیں کیا گیا بلکہ نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ نماز کو پڑھنا اور ہے اور نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو حقوق ظاہری اور حقوق باطنی سے ادا کیا جائے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ حقوق ظاہری کیا ہوتے ہیں اور حقوق باطنی نماز کے کیا ہوتے ہیں۔ نماز کے حقوق ظاہری وہ ہوتے ہیں کہ نماز کو سنت نبوی کے مطابق ادا کیا جائے، اور نماز کے حقوق باطنی یہ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت خشوع و خضوع کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا، اور احساس کی جو کیفیت ہے اس کو اپنے دل کے اوپر وارد کرنا، اور یہ دل میں خیال کرنا حالت قیام میں، حالت رکوع میں، حالت سجود میں، حالت تشہد میں کہ کأنک تراہ، کہ میں اپنے معبود حقیقی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو دل میں ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس وقت
ان 3 پوائنٹس کی بنیاد پہ ایک نمازی نماز کو ادا کرے گا تو وہ پھر نماز کو قائم کرنا اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا کہلوائے گا، جو کہ متقین کی دوسری علامت ہے۔ ویڈیو کو زیادہ لمبا کرنا مقصود نہیں، لیکن متقین کی علامات کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے کہ تیسری علامت جو ہے متقین کی وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، جو ان کو رزق دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فیض عام ان کی تیسری علامت ہے۔ تو یاد رکھیں، رزق صرف سونا چاندی یا درہم و دینار یا صرف رزق کی فراوانی کا نام نہیں، گندم غلے اناج چاول کا نام نہیں، اولاد بھی رزق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی رزق ہے، معرفت بھی رزق ہے۔ تو لہٰذا عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھے اور اپنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ جو اس کے نالج میں بات ہے اچھائی کی، اس بات کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچائے اور انسانیت کے دوسرے کنارے پر اس بات کو کسی بھی انداز میں پہنچائے جتنی اس کے اندر بساط ہے۔ اسی طرح ایک عارف کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ معرفت کو آگے پھیلائے، اور اسی طرح جس کے پاس اولاد ہے وہ اولاد کے ذریعے سے دین کا کام کرے اور اپنی اولاد کو دین پر قربان کرے، اور جس کے پاس مال ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کرے۔ یہ تیسری علامت ہے۔ چوتھی علامت والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محبوب جو آپ کے اوپر وحی کی صورت میں اتارا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہ الیک جو کاف زبر کا ہے، یہ واحد حاضر کی ضمیر سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ اور صرف اس پر ہی یقین نہیں، بلکہ وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے اتارا گیا رب کی طرف سے پہلے والے انبیاء کے اوپر، تورات کی صورت میں ہو، وہ انجیل کی صورت میں ہو، وہ زبور کی صورت میں ہو، وہ صحائف کی صورت میں ہو، ان تمام پر بھی یقین۔ اور آخری نشانی متقین کی وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں آخرت کے قائم ہونے پر کہ ایک ایسا دن جسے محشر کہا جاتا ہے، جسے یوم الحساب کہا جاتا ہے، جس کو یوم الجزا کہا جاتا ہے، بدلے کا دن، حساب کا دن، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے آخرت کو فقط ماننا اور ایک ہوتا ہے ایقان کے ساتھ ماننا۔ تو یقین ایک محکم اور پختہ ارادے کی جو ایک گٹھلی ہے اس کا نام ہے۔ کسی بھی انداز میں شک و شبے میں نہ جائے کہ میری زندگی تو ایسے ہی فضول ہے، جو مرضی میں کرتا پھروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہیں، قرآن کو اتار کے اور انبیاء کو بھیج کے اور بالخصوص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن میں کر کے رب ذوالجلال اس بات کو واضح فرما رہا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس وقت ان تمام چیزوں کے مطابق میں تیرے ایک ایک زندگی کے لمحے کا حساب لوں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم کو قرآن مجید برہان رشید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئی سلسلہ تفسیر القرآن کی آنے والی ویڈیو تک ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور وہ اسی لیے ہو سکتا ہے اور اس صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جا سکے اور دین کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جا سکے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔